السلام علیکم، آپ سب کا خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل سید اسلامک اسٹوڈیو میں۔ 23 جولائی 645 عیسوی کو جب یزید پیدا ہوا تو اس کے ماں میسون کی طلاق ہو گئی۔ میسون اپنے بیٹے یزید کو لے کر اپنے قبیلے کبیہ چلی گئی۔ کبیہ قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کے رسم و رواج اور رہن سہن ابھی بالکل عیسائیوں جیسا تھا۔ چنانچہ ایسے عیسائیت کے ماحول میں یزید کی پرورش ہوئی۔ یزید بچپن سے ہی بندروں کو پال کر ان سے کھیلا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس نے شراب پینا، شطرنج اور بے حیائی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یزید کی بدترین اور عبرتناک موت کا ذکر کریں گے۔ پیارے دوستو، انتہائی مخالفت کے باوجود بھی یزید 60 ہجری کو تخت نشین ہو گیا۔ تخت پر بیٹھتے ہی یزید نے مدینے کے گورنر عتبہ کو خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور سیدنا امام حسین سے میری بیعت لیجئے۔ جب ان سب نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تو یزید نے دوسرا خط یہ لکھا کہ نواسی رسول سیدنا امام حسین سے زبردستی بیعت لی جائے۔ اس لیے گورنر مدینہ حضرت امام حسین کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ یزید نے مجھے آپ سے زبردستی بیعت لینے کو کہا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو مدینے میں قتل و غارت ہو سکتی ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کے مکہ پھر کوپا کی طرف نکلے۔ حضرت امام کے ساتھ آپ کے گھر والے اور کچھ اصحاب کرام بھی موجود تھے، لیکن 18,000 کوپیوں نے حضرت امام حسین کی بیعت توڑ دی، کہ جس کے بعد میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ میدان کربلا کا واقعہ ہی یزید کا سب سے بڑا گناہ مانا جاتا ہے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کوپا کی طرف آ رہے ہیں تو یزید نے عبداللہ بن زیاد جیسے سخت دل گورنر کو کوپا میں مقرر کر دیا۔ ان کو یزید نے کہا کہ حضرت امام حسین سے بیعت لو، اگر قوم میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا تو اس سے جنگ کرو۔ عبداللہ ابن زیاد کی حکم کو مانتی ہوئی شمر اور عمر بن سعد نے کربلا کے میدان میں سیدنا حسین اور ان کے ساتھیوں کو 3 دن تک کچھ کھانے پینے کو نہ دیا۔ ان کو شدت پیاس کا احساس دلا کر ان کو شہید کر دیا۔ میدان کربلا میں شمر جیسے بدبختوں نے ایسا ظلم کیا کہ جس کی مثال تاریخ میں مفسرین لکھاتے آنسو بہاتے ہیں۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کی عورتوں کو بھی قید کر لیا گیا، بچوں کو بھی قید کر کے طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئی۔ جب سیدنا حسین کا سر مبارک یزید بدبخت کے سامنے لایا گیا تو اس کمینے نے آپ کے سر مبارک کی بہت ہی توہین کی۔ یزید نے سیدنا حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر ایسے اشعار پڑھی کہ جس کو بیان کرتی ہوئی بعض تاریخ دان یزید کو کافر بھی کہتے ہیں۔ تاریخ تبریز جلد 5 صفحہ 291 کیا وجہ تھی کہ یزید نے عبداللہ ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کو اہل بیت کو شہید کرنے کی سزا کیوں نہ دی گئی؟ کیوں واقعہ کربلا کے بعد بھی یزید کی موت تک عبداللہ ابن زیاد کوپا اور بصرہ پر یزید کی طرف سے حکمران رہا؟ ایسے واقعات کے وجود بھی ابن زیاد جیسے شخص اپنی مسند پر اجمان رکھنے کی وجہ سے یزید کے پاس آخر کیا تھی؟ اب 63 ہجری میں مدینے کے لوگ یزید کی بیعت توڑ دیتے ہیں تو یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرتے ہیں، جیسے واقعہ ہراپش آتا ہے کہ جس میں 80 صحابہ کرام مہاجرین اور انصار میں سے 700 تابعین اور اس کے علاوہ 10,000 مسلمانوں کو بے دردی سے مدینے میں شہید کیا گیا۔ صحیح مسلم
تک یہ 15-20 احادیث ہے جن کا لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دمکایا یا مدینے والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کے لعنت، اللہ کے فرشتوں کو لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کے لعنت۔ لیکن یہی پر یہ نہ رکا اور مدینے کے بعد مکہ پر بھی حملہ کیا گیا اور خانہ کعبہ کی عمارت پر بھی سنگ باری کی گئی۔ پھر یزید کو دی گئی اللہ پاک کی مہلت ختم ہوتی ہے۔ اب اس ظالم، فاسق، فاجر اور شرابی کی موت آتی ہے۔ اس کے موت کے متعلق 3 طرح کی روایات تاریخ کتب میں ملتی ہے۔ اس کی موت کے بارے میں پہلے روایات یہ ہے کہ یزید ایک رومی نسل کی لڑکی پر پیدا ہو گیا تھا۔ یزید نے اس لڑکی سے سارے خاندان کو قتل کروا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یزید اس لڑکی کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک دن وہ لڑکی یزید کے محل میں آتی ہے۔ وہ لڑکی یزید کو کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تیری جیسے قاتل درندی کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن لڑکی نے سوچا کہ میں اپنے خاندان والوں کا بدلہ یزید سے لیتی ہوں۔ لڑکی نے یزید کو رنگ ریالیاں منانے کے لیے ایک جنگل میں اکیلے بلوایا۔ ویرانی میں یزید شراب پی پی کر مست ہو گیا۔ وہ لڑکی لباس پہن کر یزید کے سامنے بیٹھ گئی اور وہ شراب پیتا رہا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یزید شراب میں چور ہو چکا ہے تو اس کی بستر پر لے آئے اور پھر مستیاں کرتے کرتے یزید کے گردن کاٹ دی۔ پھر وہ لڑکی وہاں سے غائب ہو گئی۔ کئی دن تک یزید کی لاش جنگل میں ہی پڑی رہی۔ یزید کی لاش کو چل اور کووں نے نوچ نوچ کر برا حال کر دیا۔ جب یزید فوج کو یزید کی لاش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی لاش کو دفنا دیا۔ دوسری روایت اس طرح سے بیان کی کہ 64 ہجری کو یزید کو ایک بہت ہی خطرناک بیماری لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنتی جل کر سکڑ گئی تھی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تڑپتا جس طرح مچھلی پانی سے دور ہو کر تڑپتی ہے، یزید کو بھی بہت ہی پیاس لگتی ہے۔ وہ پانی کا گھونٹ اپنے منہ میں ڈالتا تھا، لیکن پانی اس کے گلے سے اندر نہیں جاتا تھا۔ اسی طرح یزید 3 دن تک تڑپ تڑپ کر موت کی نیند سو گیا۔ تاریخ کربلا سے یزید کی موت کے بارے میں جو تیسری روایات ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یزید بندر پالنے کا بہت ہی شوقین تھا۔ ایک دن یزید نے ایک بندر کو وحشی خچر پر بٹھایا تھا۔ خچر بہت ہی تیز تھا۔ یزید نے بندر کو خچر پر بٹھایا، خود اس کے پیچھے خچر لگا دیا تھا۔ جب خچر جنگل میں پہنچ گیا تو اس کے پیچھے پیچھے یزید کا گھوڑا بھی بھاگ رہا تھا۔ جنگل میں پہنچ کر گھوڑے نے حضرت امام حسین کے قاتل کو نیچے زمین پر دے مارا۔ یزید کا سر ایک پتھر کے ساتھ لگ گیا۔ یزید کا پاؤں گھوڑے کے رکاب میں ہی پس کر رہ گیا تھا۔ گھوڑا بھاگتا رہا۔ یزید جنگل میں درختوں اور پتھروں سے ٹکراتا رہا، جس کی وجہ سے یزید جسم کاٹنے لگا۔ جب یزید کے لاش کو لوگوں نے دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ سیدنا حسین کو شہید کرنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ دان کربلا کے بعد یزید صرف 6 مہینے 3 سال کی عمر پا کر 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کی سرزمین پر 39 سال کی عمر پا کر کتے کی موت مر گیا۔ آج بھی اس کمینے پر عرش و فرش والے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی قبر دمشق میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا اور اہل پاک سے صحیح طریقے سے